Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our new book, Pakistan Studies and Grade is 9. Chapter number 1, and the name of the chapter is Ideological Basis of Pakistan. आइडियालॉजिकल बेसिस नज़रियाती असास पाकिस्तान की. डेफिनेशन, सोर्सेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियालॉजी. इसमें हम डेफिनेशन तारीफ़ पढ़ेंगे, इसमें हम इसके ज़राए देखेंगे और इसमें हम इसकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे आइडियालॉजी की. The establishment of Pakistan in the subcontinent was a historic event of the 20th century. साथ साथ मैं आपको इसके मीनिंग बताऊंगी. एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है क़याम. अब पाकिस्तान का सब कॉन्टिनेंट बरे सग़ीर, ठीक है, कि जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, अलग नहीं हुए थे, तब इसको सब कॉन्टिनेंट कहते थे. कि पाकिस्तान का जो क़याम था बरे सग़ीर में, वो एक तारीख़ी इवेंट था 20th सेंचुरी का, 20वीं सदी का. अ स्ट्रॉन्ग आइडियालॉजी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस इवेंट. कि एक बहुत मज़बूत नज़रिया था इस त्यौहार को लाने का, इस इवेंट को लाने के पीछे जो आइडियालॉजी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. The term ideology is used for the word उर्दू नज़रिया. कि जो टर्म है, जो इस्तिलाह है आइडियालॉजी, ये क्या है, उर्दू में हम इसको नज़रिए के लफ्ज़ से या नज़रिए से जानते हैं. आइडियालॉजी. The word ideology has been the subject of disagreement among social intellectuals, sociologists from the very beginning in terms of its definition and meaning. कि जो वर्ड नज़रिया है, आइडियालॉजी है, ये शुरू से ही ज़िम्मेदार है मुखालफत का. कि बहुत सारे माशरती जो दानिशमंद या तेज़ फ़हम लोग हैं, उनके दरमियान फ्राम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही, इन टर्म्स ऑफ इट्स डेफिनेशन, अपनी जो इसकी तारीफ़ है उसकी इस्तिलाह में, एंड मीनिंग, और उसके मानी के इस्तिलाह में, मतलब शुरू से ही इसमें इख्तलाफ पाया जाता रहा है. वेरियस स्कूल ऑफ थाट एंड रिसर्चर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स हैव डिस्क्राइब आइडियालॉजी इन देयर ओन स्टाइल. के मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ लोगों ने और इस पर रिसर्च करने वालों ने इसको मुख्तलिफ़ जो है वो पीरियड्स में अपने तौर पे इसकी जो मीनिंग है अपने स्टाइल से उनको बयान किया है. बाय मीनिंग, मानी के एतबार से, आइडियालॉजी रेफर्स टू थिंकिंग और पर्पज़. आइडियालॉजी क्या है? थिंकिंग है, हमारी सोच है, पर्पज़ मकसद है. Whereas in the literal sense ideology can be defined as, और इसको हम अगर लिटरल सेंस में देखें तो इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है: द आइडिया, थॉट एंड स्केच that emerged in mind to bring something into existence is called ideology. वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन है कि एक कोई ऐसा ख़याल, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा स्केच या खाका जो कि उभरता है हमारे जहनों में और वो लेकर आता है कोई नई चीज़ वजूद में, उसको हम आइडियालॉजी कहते हैं. एन आउटलाइन ऑफ थॉट्स डिज़ाइन टू अचीव एनी पर्पज़ इज़ कॉल्ड आइडियालॉजी. मतलब ये कि आउटलाइन, जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे आउटलाइन देते हैं, उसको नुमायाँ करते हैं, वाज़िया करते हैं, कि आपकी जो थॉट्स हैं ना, जो आपने डिज़ाइन दी हैं, उनको हासिल करने के लिए ये क्या है, ये एक आउटलाइन है. इसने उसको वाज़िया कर दिया है. किसने? आइडियालॉजी ने. कलेक्टिव थिंकिंग ऑफ अ नेशन ऑन अ सिंगल एजेंडा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ इज़ आल्सो कॉल्ड आइडियालॉजी. कलेक्टिव थिंकिंग कहते हैं इज्तमाही सोच को, ऑफ अ नेशन, एक कौम की,
ऑन अ सिंगल एजेंडा, किसी एक एजेंडे पर, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बात पर, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी ख़ास मकसद के लिए, इज़ आल्सो कॉल्ड आइडियालॉजी, इसको भी नज़रिया कहते हैं। कि एक कौम की जो इज्तमाही सोच है किसी ख़ास एजेंडे के लिए, ख़ास मकसद के लिए, उसको हम आइडियालॉजी कहते हैं। Something that unites people and persuade them to try to achieve it is called ideology। کہ کوई ایسی چیज़ ہے آئیڈیالوجی جو کہ یونائٹ کرتی ہے، متحد کرتی ہے لوگوں کو اور ان کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ ٹرائی کریں اور کوشش کر کے حاصل کریں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ Ideology implies such a plan or program that is based on philosophy and thought to solve political, social and cultural issues۔ کہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ ایک ایسا پروگرام یا ایسا ایک پلان ہے جو کہ جس کی وجہ سے جو بیس کرتا ہے فلاسفی پر، فلسفے پر، اینڈ تھاٹ اور سوچ پر، ٹو سالو حل کرنے کے لیے، پولیٹیکل سیاسی، سوشل معاشرتی اینڈ کلچرل ایشو اور ثقافتی مسائل کو۔ سورسز آف آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی کے سورسز یا پھر ذرائع۔ سب سے پہلے کامن ریلیجن۔ کامن ریلیجن ایک مذہب، ایک جیسا مذہب۔ Religion is not merely a set of prayers but it affects the entire social life of a nation۔ کہ جو ریلیجن ہے، جو ہمارا مذہب ہے، وہ صرف ایک سیٹ آف پریئر نہیں ہے یا پھر ایک مجموعہ نہیں ہے عبادات کا، ایک عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں تمام معاشرتی زندگی پر کسی بھی قوم کی۔ ان دا 19th century، 19ویں صدی میں مینی ہندو موومنٹس ہوتی ہیں تحریکیں، کہ بہت ساری ہندو تحریکیں سچ ایز دا آریہ سماج، اب ان موومنٹس کے یہ نیم ہیں، آریہ سماج اینڈ دا برہمو سماج ایکسیکٹرا، بگن ان دا انڈین سب کانٹیننٹ۔ کہ 19th century میں بہت ساری ہندو تحریکیں شروع ہوئی جن میں آریہ سماج تھی اور برہمو سماج تھی۔ کہاں پہ شروع ہوئی؟ انڈین سب کانٹیننٹ میں۔ which were intended to propagate Hinduism and bring down Muslim۔ جن کے جو مقاصد تھے وہ کیا تھے؟ کہ وہ پروپوگیٹ کریں، تبلیغ دیں یا پھر اشاعت کریں ہندوازم کی، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمانوں کو کیا کریں؟ برنگ ڈاؤن، یا ان کو پسماندہ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ دا فاؤنڈر آف دا آریہ سماج پنڈت دیانند سراسوتی، یہ کون ہے؟ فاؤنڈر ہے۔ فاؤنڈر کون ہوتا ہے؟ بانی، بنانے والا۔ یہ جو تحریک آریہ سماج کے نام سے شروع ہوئی تھی وہ اس نے بنائی تھی۔ ہیڈ کراسڈ آل دا لمٹس، اس نے تمام حدیں پار کر دی۔ ہی اسٹارٹیڈ اے پروگرام کالڈ شدھی، اس نے ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام تھا شدھی، وچ واز ایم ٹو فورسیبلی کنورٹنگ نان ہندوز انٹو ہندوز، دیٹ از ٹو کلین دیم اکارڈنگ ٹو ہندو مائنڈ۔ اب اس کی جو تحریک تھی اس میں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تمام حدیں پار کر دی، وہ کس طرح سے؟ کہ اس نے کیا کیا کہ جو مسلمان تھے نا، نان ہندو تھے، جو ہندو نہیں تھے، ان کو فورسیبلی، مطلب یہ زبردستی سے کنورٹنگ، تبدیل کرنا شروع کر دیا ہندوؤں میں۔ مطلب یہ ایک مسلمانوں کو ہندو کرنا، اور وہ بھی جبر سے، زور زبردستی سے اس نے شروع کر دیا تاکہ ان کو ہندو مائنڈ کے اکارڈنگ چلایا جا سکے۔ راجہ رام موہن رائے، دا فاؤنڈر آف برہمو سماج۔ اب جو دوسری تحریک تھی برہمو سماج، اس کا جو فاؤنڈر یا بنانے والا تھا وہ راجہ رام موہن تھا۔ آلسو یوز ٹو اسپیک اگینسٹ مسلم آؤٹ آف مسلم ہاسٹیلٹی، کہ اس نے بھی مسلمانوں کی مخالفت میں جو ہے وہ یا دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ دا کانگریس گورنمنٹ 1937 to 39 ری انفورسڈ
دس نوشن، اس نے بھی اسی خیال کو رینفورس کیا، لاگو کیا، اینڈ اٹ بیکیم ڈیفیکلٹ فار دا مسلم ان دا یونائٹیڈ انڈیا ٹو مینٹین دیئر ریلیجیس آئیڈینٹی، اور یہ مشکل بنا دیا گیا مسلمانوں کے لیے کہ وہ متحد انڈیا میں برقرار رکھ سکیں اپنی مذہبی شناخت کو۔ سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز۔ کامن ایک جیسے، ایک سے، پولیٹیکل سیاسی آبجیکٹیو مقاصد۔ بیکاز آف کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز مینی نیشنز آف دا ورلڈ اسٹرگلڈ فار دیئر انڈیپینڈنس، کہ ایک جیسے سیاسی مقاصد ہونے کی وجہ سے بہت ساری جو قومیں تھیں دنیا کی، انہوں نے جدوجہد کی کس کے لیے؟ آزادی کے لیے۔ ود دا ارائیول آف دا برٹش، انگریزوں کی آمد کے ساتھ، دا کانسیپٹ آف ڈیموکریسی ایمرج ان دا انڈین سب کانٹیننٹ، ڈیموکریسی، جمہوریت کا جو کانسیپٹ تھا، تصور تھا، وہ ابھرا انڈین سب کانٹیننٹ میں، ان وچ گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز ور ٹو بی الیکٹڈ بائی ووٹ۔ اب وہ کیا تھا؟ ڈیموکریسی ایسی حکومت کو کہتے ہیں، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ایسی حکومت کو کہتے ہیں جہاں پہ جو نمائندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، لوگ اپنے ووٹ دے کے ان کو منتخب کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان وچ دا گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو، جو حکومت کے ریپرزینٹیٹیوز یا نمائندے تھے، ور ٹو بی الیکٹڈ بائی ووٹ، ان کو منتخب کیا جاتا تھا ووٹ کے ذریعے۔ دا مسلمس ور ان منورٹی بائی پاپولیشن ان دا انڈین سب کانٹیننٹ، منورٹی تعداد میں کم ہونا، کہ مسلمان جو تھے آبادی کے لحاظ سے کم تھے انڈین سب کانٹیننٹ میں، دیئر فور دا شیئر آف دا مسلمز ان دا گورنمنٹ واز سمال، اس لیے انہوں نے اپنی جو آبادی تھی، اپنی جو پاپولیشن تھی، ان کی نمائندگی کرنی تھی، تو وہ جب تھے ہی تعداد میں کم، تو ان کا جو شیئر یا حصہ تھا حکومت میں وہ بھی کم تھا۔ The identity of the Muslims started to emerge due to the consciousness given by the new political system۔ اب جو مسلمانوں کی شناخت تھی وہ ابھرنا شروع ہوئی، کس کی وجہ سے؟ جو بیداری تھی given، جو کہ دی گئی by the new political system، نیا جو سیاسی نظام تھا اس میں۔ کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، کہ ایک جیسے تعلیمی مقاصد۔ کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ور آلسو دا سورس آف نیشنز آئیڈیالوجی، کہ ایک جیسے جو تعلیمی مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی کسی قوم کے نظریے میں کا جو ہے وہ اس کا ذریعہ ہوتے ہیں یا سورس ہوتے ہیں۔ آفٹر دا آکوپیشن آف دا سب کانٹیننٹ، کہ بر صغیر پر آکوپیشن یا قبضے کے بعد، دا برٹش انٹروڈیوسڈ اے سسٹم آف ایجوکیشن، جو انگریز تھے انہوں نے متعارف کروایا ایک نظام تعلیم کا، ان وچ دا انگلش لینگویج ہیلڈ دا سینٹرل پوزیشن، جس میں انگریزی زبان نے حاصل کی مرکزی حیثیت۔ دا مسلم اسکالرز ری ایکٹیڈ ٹو اٹ، جو مسلمان اسکالرز تھے انہوں نے اس پر رد عمل ظاہر کیا، اینڈ ڈکلیئر دیٹ لرننگ آف انگلش لینگویج واز اگینسٹ اسلام، اور انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا یا یہ اعلان کیا کہ جو انگریزی زبان سیکھنی ہے وہ اسلام کے مخالفت میں ہے یا اس کے اگینسٹ ہے۔ موسٹ آف دا مسلمز ریجیکٹڈ دا نیو سسٹم آف ایجوکیشن، بہت سے مسلمانوں نے تعلیم کے اس نئے نظام کو ریجیکٹ کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ اٹ آل ہیپنڈ آن دا بیسز آف این آئیڈیالوجی اینڈ دیٹ واز دا آئیڈیالوجی آف اسلام، اور یہ سب واقعہ ہوا کس لیے؟ کن بنیادوں پر؟ آئیڈیالوجی یا نظریے کی بنیادوں پر، اینڈ دیٹ واز دا آئیڈیالوجی آف اسلام، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ نظریہ اسلام تھا۔